تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، بخیر اعمال ہو، پورے اعمال جتنے اس میں سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو۔ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہو، کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں چاندی اور سونا اس سے بھی زیادہ افضل ہو، بہتر ہو۔ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑو اللہ کی راہ میں اور دشمن تمہارے ساتھ لڑیں اس سے بھی افضل اور بہتر عمل ہو۔ تو صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، تو اتنے فضائل سنے، اتنی تعریفیں سنی اس عمل کی، آپ سوچیں اس جماعت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سب نے عرض کیا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو، اتنا بڑا عمل جو آپ فرما رہے ہیں یہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے، آپ دیکھیں پہلی چیز دیکھیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ سارے اعمال میں سب سے بہتر ہو۔ اب اعمال تو آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے، کس قدر اعمال اللہ نے دیے ہمیں ہم کرتے ہیں، تو فرمایا سب سے بہتر ہے اور پاکیزہ ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھ اس عمل کی یہ بھی گارنٹی آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا تمہارا۔ پاکیزہ کا مطلب پاک ہے، ناپاک کس سے ہوتا ہے عمل؟ اللہ کے دربار میں جب اعمال پیش ہوں گے نا تو کس چیز سے اعمال تولے جائیں گے انسان کے کہ الحمدللہ ہم تو بہت شوق سے کرتے ہیں سارے اعمال، بڑی اللہ کی دی توفیق ہے، لیکن وہاں جو اللہ کے دربار میں جو اعمال تولے جائیں گے اور پاک اور ناپاک ہوں کس طریقے سے اور کیا پیمانہ ہوگا، وہ پیمانہ اللہ کے نزدیک جو ہوگا وہ اخلاص ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے عمل بھی ہوں گے ان کا مقابلہ صرف ایک چیز سے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دکھے گا، نہ ٹائٹل دکھے گا لوگوں کی، نہ وہ پیچھے کچھ نہیں دیکھنا اس نے، بس نہیں دیکھنا ہے کہ بھی جتنی بھی لے آؤ پہاڑوں جتنی بھی عمل ہم لے کے پہنچ جائے، اللہ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہوگی، تعداد بھی نہیں دیکھنی، اماؤنٹ بھی نہیں دیکھنی، وزن بھی نہیں دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس میں کوئی ایسا ایک عمل بھی آ رہی ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے، تعداد بہت کم ہے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی اس کی بھی قدر کی جائے گی، وہاں ایک ذرے کی کیا قیمت ہے، کس لیے قدر کی جائے گی؟ کیونکہ وہ جو عمل ہے اس کا سٹینڈرڈ جو وہاں پہ ناپنے کا ہوگا، جو قبول ہونے کا ہوگا، نہ شکلوں سے، نہ صورت سے، نہ شہرت سے، بلکہ کس چیز سے ہوگا؟ اخلاص سے ہوگا۔ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہوگا، اس میں کوئی چیز بھی ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر۔ اخلاص کے ترازو پہ تولا جائے گا اور اعمال دیکھے جائیں گے، سارے اعمال۔ اس حدیث میں کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ جو عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، سب سے پہلے اعمال میں سب سے بہتر کر دیا اس کو، اور پھر کہیں شک کہ وہاں پہ حساب کتاب میں پھنسنا ہے وہ آگے، اگر کسی نے عمل کر لیا، جیسے آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حدیث کو سنیں گے تو شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو اس عمل کو قبول نہ کرے، کریں گے بھائیو؟ پھر تو فائدہ ہے۔ یہ حدیث سنی تھی، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، یہ مسجد گواہ ہے، یہ سب چیزیں گواہ ہیں، لائٹ، یہ بجلی، ایک ہی ذرہ گواہ بن کے ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک یہ بات پہنچائی تھی، انہوں نے تو قبول نہیں کی، پھر کیا ہوگا حال ہمارا؟ تو سب بھائی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ عمل ضرور زندگی میں، کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے، اللہ ریا کا شعبہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جس حال میں بھی یہ عمل کرو مجھے قبول ہے، مرضی اس کی۔
تو سب صحابہ جو بےقرار ہو گئے، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں جان آپ کی ماں قربان ہو، ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم اس کو شروع کریں اپنی زندگی میں لائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، عجیب حدیث ہے کہ وہ لوگ اور مرد جو بسترے کے اوپر بیٹھ کر آرام سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب جتنے میں عبادات دی ہل نہیں سکتا آپ ادھر ادھر، لیکن کہتے ہیں جب میرے ذکر کا معاملہ آتا ہے، سبحان اللہ، ذکر کا معاملہ آتا ہے تو کوئی وقت نہیں ہے، سبحان اللہ، دائمی ہے، دائمی، سبحان اللہ، فار ایور. جی رات کو بھی کرنا ہے، اچھا دن میں کہ دن میں کر لو، سورج نکلے تب بھی کر لو، جی سورج غروب ہو رہا تب بھی کر لو، اچھا ہم تو لیٹ رہے ہیں تب بھی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور تعریف بھی کی ہے ان لوگوں کی، یہ نہیں کہ بیوقوف ہیں جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بیوقوف ہیں، اللہ تعریف کرتا ہے کہ وہ عقل مند ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ جس نے ہمیں ذکر سے بھلا دیا. اللہ اکبر، ایک امال کی جگہ دوسرے امال کو لا کے نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیسے اندازہ لگے. یہ وقتی اور یہ کیا ہے، دائمی ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے ذکر کے ساتھ، جیسے تمام کے ساتھ اوقات کی شرط لگائی ہے، حج کے ساتھ شرط لگائی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ شرط لگائی ہے، ذکر کے ساتھ کیا کہا ہے، یا اہل الذین ذکرن کثیرا. جہاں ذکر کا معاملہ ہے وہاں کیا شرط لگائی ہے، کثیرا. کثیرا کی تشریح کیا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، کیا 12 تسبیح صبح کرتے ہیں 12، یہ کثیر تو نہیں ہے، کثیر ہے ان لمیٹڈ، نو لمٹ، ہر وقت یہ سوئیں ہاں تب بھی کوئی وقت خالی نہ ہو اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے، اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر ہے، یہ کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے آ رہے ہیں انعامات سارے. کریں گے بھائیو؟ اب آپ پوچھیں یہ کیسے کہ ذکر کریں گے، ہم تو کام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بات بھی کرنا ہے، تو کچھ کرو، ذکر بھی کرو، ورنہ وہ ذکر ہی نہیں ہے، شرط پوری نہیں کر رہے. اگر میں آج آپ کو طریقہ بتا دوں، کریں گے بھائیو؟ طریقہ سیکھیں گے سارے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، دیکھتا ہوں کون کون سے آنا، میرا فائدہ تو ہو ماشاء اللہ. سمجھ میں نہیں بات، کتنی بڑی بات ہے. گرمی بھیج دیا آدمی آپ کے پاس، ماشاء اللہ، اس کا خاص طریقہ ہے. مشائخ کرام نے ساری زندگی محنت کی ہے اس تبلیغ کرنے کی، لوگوں کو بتانے کے لیے الحمدللہ اس چیزیں. تو وہ ہے ذکر کثیر، شرط کثرت کی ہے، اور کرنے کا طریقہ وہ کہاں سے ہوگا کثیر، کیسے کریں گے؟ زبان سے بھی نہیں ہوتا، ناک سے بھی نہیں ہوتا، ہاتھ جوالہ سے نہیں ہوگا. لگنا ہے وہ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تیرے اس جسم کے حصے سے ہوگا جو کبھی وہ سوتے ہی نہیں، چپ ہوتے ہی نہیں. آنکھ سو جاتی ہے، ناک بند ہو جاتی ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے، ٹانگیں رک جاتی ہیں. ایک چیز ایسی اللہ نے بنائی ہے جو سب سے پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دل. ہتھ کارل تو دل جارل. اللہ کہ ساری چیزوں کو اپنے کاموں پہ لگا دو لیکن دل کو اپنی یار کی طرف لگا دو.